آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تذکرہ۔ آقا کریم کی فلسطین کے شہر سے اور مسجد اقصی کے ساتھ ایک خاص مناسبت تھی، خاص تعلق تھا۔ اور کیوں کرنا ہوتا؟ کیونکہ سرزمین انبیاء تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو ابتدا میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ مسجد اقصی تھی، اور تقریباً چند ماہ تک اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، اور آقا کریم کی امامت میں صحابہ اکرام نے بھی اسی طرف نماز پڑھی۔ لیکن جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تو پھر مدینہ منورہ میں آقا کریم تشریف لائے تو جبرائیل امین آئے، حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کا قبلہ مسجد اقصی سے مسجد حرام بنا دیا گیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ تو اس دن سے مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کو اہل اسلام کا قبلہ بنا دیا گیا، اور پھر اہل اسلام بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ آج بھی وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ میں مسجد قبلتین موجود ہے، کہ جس کے اندر دونوں قبلوں کے رخ آج بھی موجود ہے، کہ پہلے اس جانب تھا تو اب اس جانب ہے، یعنی دونوں کے رخ موجود ہیں۔ اور وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابتدا میں مسلمان نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے اور پھر ان کا قبلہ مسجد حرام ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ آپ سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں۔ اور معراج کی ابتدا جو ہوئی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، اور یہ وہ عظیم رات تھی کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام انبیاء کرام کو امامت کرائی، اور آقا کریم کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ گویا کہ معراج میں جو آقا کریم کی پہلی منزل تھی وہ مسجد اقصی تھی، جو کہ فلسطین ہے، اور آقا کریم نے وہاں قیام کیا، انبیاء کرام کی امامت کی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چل بسے، آسمانوں کا سفر کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ کائنات کے نقشے پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہ اس کے بعد تعمیر کی گئی۔ پوچھا گیا کہ دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 40 سال کا وقفہ تھا، یعنی دونوں مسجدیں تعمیر ہوئی تو دونوں کی تعمیر کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دونوں مساجد سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے متعلق بتائیں، کچھ اس کے حوالے سے خبر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے لیے اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے یعنی محشر کی سرزمین ہے، تم وہاں جاؤ اور اسی میں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہوں سے 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھوں تو میں کیا کروں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہاں تیل بھجوا دو جو وہاں کی قندیلوں میں ڈالا جائے، استعمال کیا جائے، تو یہ وہاں جانے کی مانند ہے۔ گویا کہ اگر کوئی مسلمان یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں فلسطین جا کر مسجد اقصی میں نماز ادا کروں، مسجد اقصی کی زیارت کروں، مسجد اقصی کے اندر اپنی عبادت کروں، اور پھر وہ وہاں جا نہیں سکتا، حالات موافق نہیں ہیں، تو مسجد اقصی کی خدمت کرے۔
چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو. جیسے آقا کریم نے یہاں فرمایا کہ تیل بیچ کے، آج کے دور میں تو وہاں تیل سے چراغ نہیں جلائے جاتے، لیکن کچھ اور طریقہ کار اختیار کیا جائے. تو اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو ہمیں وہاں کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھیجی جائیں جو مسجد اقصیٰ کے اندر مسجد اقصیٰ کی آبادکاری کا سبب بنے، مسجد اقصیٰ کے اندر عبادت کرنے والوں کے لیے سہولت کا سبب بنے. اللہ تعالی ہم سب کو مسجد اقصیٰ کی محبت اور الفت نصیب فرمانے کے ساتھ ساتھ وہاں کی زیارت بھی نصیب فرمائے.